تو ایران کا اسرائیل پر ایک اور تگڑا وار کلسٹر میزائل بھی داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام دکھائی دیا۔ ایرانی میزائل گرنے سے تباہی آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی ہلاک بھی ہوا ہے، متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بالکل، اور متعدد تل ابیب میں عمارتیں ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بحرین کی بات کریں جہاں حملے ہوئے ہیں، سعودی اور عرب امارات کا ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی اس موقع پر سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ اور اسی نتیجے میں 12 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے امریکہ کے متعدد ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے اور بیس پر موجود امریکی طیارے جزوی طور پر متاثر بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے بھی ایران پر حملے جاری ہیں، یعنی کہ سچویشن بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ تہران اور اصفہان پر شدید بمباری ہوئی ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مہر آباد ایئرپورٹ کی بات کریں جس کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہے، کچھ ویژولز ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ وہ علاقے ہیں جو دھماکوں سے نہ صرف گونجے ہیں بلکہ بخوبی طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے۔ بالکل، نقصان بہت زیادہ ہوا ہے چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے بھی ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران کے مناظر ہیں، اصفہان کے مناظر ہیں جہاں شدید بمباری ہوئی ہے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے کا کچھ الزام جو کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ پر عائد کیا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کا الزام لگا دیا۔ پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں، اور ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے واٹر ریسرچ ری ایکٹر پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایرانی حکام نے رائٹر سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کو تجاویز کا جواب دینا ہے یا نہیں ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق حملوں سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ تازہ حملے امریکی صدر کے دعووں کے برعکس ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ اور خنداب ہیوی واٹر پلانٹ پر بھی حملہ ہوا ہے۔ بوشہر کا ری ایکٹر محفوظ ہے، تابکاری کا اخراج نہیں ہوا، عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ خنداب واٹر پلانٹ سے بھی تابکاری کی اطلاعات نہیں ہیں، عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے بھی ایسا کہا گیا ہے۔ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے بھی ایسا بتایا گیا ہے۔ ایک بار بات کریں گے پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ، ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گڑھنے کا انکشاف ہوا۔ INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گوسٹ اکاؤنٹس سے ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا۔ افغان نیٹ ورک کو بطور پروفائلرز استعمال کرنے کا ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے، جبکہ بھارتی ڈس انفارمیشن حملے کا مقصد امن کوششوں کی کلیدی کردار پاکستان کو متنازع بنانا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر سے متعلق پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے حائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ، ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تو بالکل پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن چکا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ ہوا اور مشرق وسطیٰ میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا یہ خطرناک منصوبہ جس کو بھارت نے کیا ہے۔ جعلی ایرانی شناخت کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گڑھنے کا انکشاف بھی ہوا ہے اور پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی ہے بھارت کی جانب سے۔ پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا
और भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन कोशिशों के कलीदी किरदार पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाना था। बयानिया साजी, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भारतीय अकाउंट्स के जरिए की गई है। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ अमन दुश्मन भारत बन चुका है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सुबताज करने की कोशिश की गई है। खतरनाक मंसूबा बनाया गया है। भारत की जानिब से जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का ये इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगंडे को भारत ने बुनियाद फराहम की है। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया है। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने का खतरनाक मंसूबा सामने आया है। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ हुआ है, जबकि INN, ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे गोस्ट एक्स अकाउंट से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया, जबकि अफगान नेटवर्क को बतौर प्रोलिफरेटर्स इस्तेमाल करने का सबूत भी सामने आ गया है। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन कोशिशों के कलीदी किरदार पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाना था। तो इसी पर हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, समा को वक्त दिया आपने। क्या कहेंगे, एक बार फिर से इनकी साजिश बेनकाब हो गई है। हर बार ये प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इस बार दुनिया के अमन के दुश्मन बन गए हैं भारत। जी बिल्कुल, भारत से यही उम्मीद थी। आप पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे जिस तरीके से भारत जो पाकिस्तान के रोल से खाइफ था, और आप जो जयशंकर साहब का बयान है उससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी इस वक्त साइकोलॉजिकल हालत भारत की क्या हुई है। वो आइसोलेट फील कर रहा था, और वो कहते हैं ना कि वो जब आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरों की टांगें खींचते हैं। लेकिन ये एक आम हमला नहीं है जी, ये बेसिकली एक पूरा जो रीजन की स्टेबिलिटी है, जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो ईरान और US का जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, इट इज इम्पैक्टिंग एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस यूनिवर्स, इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल डोमेन्स में। तो पाकिस्तान के उस रोल से वो बहुत खाइफ है कि कहीं अमन ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रेटेजिक पर्पस है इसके पीछे, देखिए एक हिंदू जायनिज्म की एप्लीकेशन है जो अखंड भारत को लेकर आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो सहूनियत है, जो जूइश जायनिज्म है, उसकी जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं होते अगर यहाँ पे अमन हो जाए। तो इन दोनों का चूंकि गठजोड़ है, तो स्ट्रेटेजिक जो एंड स्टेट वो ये लेना चाह रहे हैं कि जी वो अब इनके अजाइम को रोकने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करें। पाकिस्तान के रोल को तो वो कभी देख भी नहीं सकते। डिसइंफॉर्मेशन लैब आपको याद होगी, जहाँ पे झूठी खबरें, झूठे मीडिया, ऐसे अशखास के भी अकाउंट्स रखे गए थे जिनको मरे हुए